اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام حق اور باطل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ ترجمہ: انہوں نے اپنی منافقت چھپانے کے لیے زبانی اقرار کیا اور اس پر جھوٹی قسمیں کھانے کو آڑ بنا رکھا ہے۔ دراصل ان کی منافقت یہی ہے کہ صراط مستقیم سے خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا کام شرک ہے۔ ایسے لوگ کلمہ بھی زبانی طور پر پڑھتے ہیں، تہ دل سے نہیں پڑھتے، جس طرح حدیث پاک میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قائلون لا الہ الا اللہ کثیرا ومخلصون قلیلا۔ ترجمہ: زبانی طور پہ کلمہ پڑھنے والے بہت سے ہیں اور تہ دل مخلصانہ طور پر کلمہ پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ جو لوگ کلمہ طیب مخلصانہ طور پر پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں، وہی اولیاء اللہ ہیں۔ جو لوگ مرشد کامل کی زبان سے کلمہ طیبہ سن کر پڑھتے ہیں تو کلمہ ان کے دل اور وجود میں سرایت کر جاتا ہے، زور انہیں فائدہ دینے لگتا ہے اور دریا کے پانی کی طرح اس کے جسم کے ہر رگ و ریشہ میں جاری ہو جاتا ہے، اور سر سے پاؤں تک بال ذکر کلمہ طیب سے معمور ہو جاتا ہے، اور کلمہ طیب کا نور اس کے وجود میں سکونت اور اقرار پکڑ لیتا ہے۔ ایسے ذاکر کے جسم سے تمام عادات خصائل نفس امارہ کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے اور لطف باطنی سے خوش اور شادمانی رہتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ رسم و رسوم کے طور پر زبانی کلمہ پڑھنے والے کا نفس جملہ اوصاف کا حامل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی امارہ حرکتیں مرتی ہیں۔ اس کا قلب بھی زندہ نہیں ہوتا اور روح فرت باطنی نہیں پاتی، اور رسمی طور پر زبانی کلمہ کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ کافر اور یہودی بھی جب ایک بار کلمہ طیب خلوص دل سے پڑھتا ہے تو پاک اور بہشتی ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسے لوگ جو زبانی کلمہ پڑھتے ہیں اور دن رات شرک کی آواز بلند کرتے ہیں، یہ لوگ دن رات کلمہ پڑھتے ہیں مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اہل بہشت ہیں یا اہل دوزخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان تو خوف اور رجا کے درمیان ہے، یعنی کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر تیرے دائیں اور بائیں بہشت اور دوزخ قائم ہوں تو آنکھوں سے دیکھ کر خوف اور رجا مرشد کامل کو وسیلہ بنا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کلمہ طیب پڑھنے والا بھی نیت سے پہچانا جاتا ہے۔ جو کرے شک اس کو فارجہ جان دو۔ ان لوگوں کے لیے جو زبانی اقرار کرتے ہیں، کلام پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذالک بأنہم آمنوا ثم کافروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ وہ لوگ زبانی طور پر ایمان لے آئے ہیں لیکن ان کے دل کافر ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ جو جماعتیں تبلیغ کے لیے چل رہی ہیں یہ سب زبانی اقرار والے ہیں۔ یہ لوگ توحید اور تبلیغ کی آڑ بنا کر منافقت پھیلا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ أَعْصَابُهُمْ وَإِن يَقُولَ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ ترجمہ: جب تو منافقوں کو دیکھتا ہے تو ان کی ظاہری شکل و صورت اور اعمال تجھ کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں، اور جب زبانی اقرار کرتے ہیں تو ان کی باتیں سنتا ہے، لیکن ان کی مثال خشک لکڑی کے بت کی طرح ہے جو دیوار سے لگا دیا گیا ہو۔ جو لوگ در بدر تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، یہ لوگ دوسروں کے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ: جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کا رسول بارگاہ الہی میں تمہاری شفاعت کرے گا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے گا، تو اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور شرک سمجھ کر اپنے آپ کو ذلت میں پھنسا رہے ہیں۔ یہی لوگ منافق ہیں۔ دوستو، جس طرح سے ایک ملک کا نظام چلانے کے لیے سیاسی پارٹیوں کا عدم استحکام میں آنا، کوئی بھی سیاسی پارٹی جب استحکام میں آتی ہے، ایک چپڑاسی سے لے کر ملک کے صدر تک، جو ہم ایک دنیا داری کا عام ملکی نظام یا ریاست کا نظام چلانے کے لیے جس طرح سے عہدیدار فائل ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہ پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اکرام کا نظام چلایا ہوا ہے۔ اولیاء اکرام میں بھی چپڑاسی سے لے کر صدر تو خود وہ رب جلیل کی ذات ہے، صدر وہ خود رب جلیل کی ذات ہے، لیکن جو اس کے نیک بندے ہیں، اولیاء اکرام ہیں، وہ اس کے عہدیدار ہیں۔ قرآن مجید حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی ملک کے عہدیدار جب غلط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ دوستو، جس طرح ملک پاکستان کے آج عہدیدار غلط ہیں، یہ تم بھی دیکھ رہے ہو اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ سارا نظام ملک پاکستان کا درم برم ہو چکا ہے، ساری تباہی کے مناظر آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہی مثال اولیاء اکرام کی، جسے تکوینی نظام کہتے ہیں، جو اولیاء اکرام میں چلا آ رہا ہے، جو اولیاء اکرام میں عہدوں پر فائز لوگ ہیں، اسے تکوینی نظام کیا جاتا ہے، جو پوری دنیا کو چلانے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے پہچان سکیں۔ اگر ہم ان لوگوں کے سامنے بازاری چلے بھی جائیں تو وہ خود کو ہم سے چھپانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہیں ظاہر ہونے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور اس دنیا کا جو نظام ہے اس کو سنبھالنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی اصل یہی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ بظاہر ہوتے ہیں جو لوگوں کو تلقین بھی کرتے ہیں، جو لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو فلاح کرتے ہیں، اور کچھ چھپے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہمیشہ چھپا کر ہی رکھتے ہیں۔ اگر تم ان کو ڈھونڈو گے بھی تو وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گے، وہ تمہارے سامنے آ بھی جائیں گے تو وہ خود کو چھپا لیں گے۔ تو اب دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ملک پاکستان کے اس ٹائم اگر عہدیدار غلط ہیں تو یہ کتنی تباہی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ جو خود بھٹکے ہوئے ہیں اور خود ایمان سے خارج ہوئے ہیں، یہ ہم کو بھی خارج کرنا ہے۔ خدا کو اس تقویمی نظام سے ہم مسلم کو دور کیا جا رہا۔ حقیقت وہی ہے جس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں مسلم کا۔ اصل حق اور سچ کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہیں اور وہی رستہ صراط مستقیم کا ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ خدارا، یہ جو زبانی اقرار کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بچو، ان سے کنارہ کشی کرو اور خدا کا جو حقیقی نظام ہے اسے سنبھالو اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو۔ میری دعا ہے تمام مسلمانوں کو کہ ہم کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اولیاء اکرام کا راستہ یہ وہی رسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ میری ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، یہ جو درگاہوں کے اور یہ جو بڑی بڑی درگاہوں کے گدی نشین بیٹھے ہیں، خدا را اپنے عمل ٹھیک کرو، اپنے آپ کو صحیح حقیقی معنوں میں اولیاء اکرام کے ساتھ کنیکٹ کرو تاکہ تم لوگوں کی فلاح کر سکو اور لوگوں کو سیدھی راہ پر چلا سکو، ان کو سیدھے رستے پر لا سکو۔ اولیاء اکرام جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے رستے پہ گزاری ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ایک سانس ایک ایک پل خدا کے لیے وقف کر دیا، اس کے دین کے لیے وقف کر دیا، آج ان کی درگاہوں پہ جو ہم گدی نشین ہیں، ہم اپنی نفسیاتی خواہش کے ذریعے سائیکل گراؤنڈ لے آؤ، ورائٹی شو لے آؤ، یہ فلانی چیز لے آؤ، میلہ لگاؤ، یہ سب ہندوؤں کی رسومات ہیں، یہ سب شیطان کی رسومات ہیں، اولیاء اکرام کی نہیں ہیں، جو ہمارے ذاتی مفاد اور ہماری نفسیاتی خواہشوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان سے کنارہ کش کرو۔ یہی سب کچھ دیکھ کر لوگ تم سے متنفر ہو کر فرقہ واریت میں جا رہے ہیں، حق کے رستے کو چھوڑ کر وہ باطل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اولیاء اکرام ان کا جب بھی میلہ ہے، جب بھی ان کا میلاد ہے، تو اصل صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ بچوں کو بیٹھاؤ، قرآن خوانی کراؤ، محفل سما کراؤ، محفل میلاد کراؤ، باقی ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں سے کھیل، اس طرح کا سسٹم کرو جس سے اولیاء اکرام بھی خوش ہوں اور وہ تمہیں اپنے نزدیک کرے، نہ کہ تم سے متنفر ہو کر تمہیں اپنے سے دور کر دیں اور نفسیاتی خواہشات میں ہی ڈال دیں کہ تم اسی کے قابل ہو اور اسی میں پھنسے رہو۔ خدا را کو سوچو، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں، ہم حق کے راستے پر جو چلنے والے یہ اولیاء کرام ہیں، کل کو اللہ کے حضور کیا منہ دکھلاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آگے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک مزدور آدمی ہوں، لیکن میں عشق رسول ہوں۔ مجھے اندر سے درد ہوتا ہے جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے کاموں کو دیکھتا ہوں۔ میں مزدوروں کے یہ پیغام کو جانا چاہتا ہوں کہ خدا را ان غلط رستوں کو مت اختیار کرو، حق کی طرف آؤ، خود بھی اور لوگوں کو بھی لے کر آؤ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔